آج کے اس جائزے میں ایک ایسی حیرت انگیز کہانی سامنے آنے والی ہے جو ارضیات یعنی جیولوجی کی تاریخ کو بالکل بدل کر رکھ دے گی۔ ہم نے ہمیشہ یہی پڑھا ہے کہ سائنس ایک سیدھی لکیر میں آگے بڑھی ہے، لیکن آج ایک ایسا زبردست پلاٹ ٹویسٹ سامنے آئے گا جو صدیوں پرانی تاریخ کو نئے سرے سے دیکھنے پر مجبور کر دے گا۔ کیا کبھی اس بات پر غور کیا گیا ہے کہ انسان نے آخر پہلی بار کب یہ سمجھا تھا کہ ہماری زمین کام کیسے کرتی ہے؟ یہ بلند و بالا پہاڑ کیسے بنتے ہیں اور زمین کی تہوں کو شکل دینے والی اصل طاقتیں کیا ہیں؟ روایتی طور پر اس کا جو جواب ہمیں پڑھایا جاتا ہے، حقیقت اس سے بہت بہت مختلف ہے۔ اگر روایتی تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں جیولوجی کی شروعات کا ایک ہی خاکہ ملتا ہے۔ 1400 کی دہائی جب لیونارڈو ڈاونچی نے فاسلز پر کام کیا، پھر 1600 کی دہائی میں نیکولس سٹینو جنہوں نے چٹانوں کی تہوں کا اصول پیش کیا، اور پھر 1700 کی دہائی میں جیمز ہٹن جو یونیفارمیٹیرینزم کا تصور لائے۔ مطلب اس ساری بنیاد کا کریڈٹ یورپین نشات و ثانیہ کو دیا جاتا ہے۔ لیکن ذرا رکیے، آئیے اصل حقائق کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ یہ پوری ٹائم لائن ایک طرح سے نامکمل ہے، کیونکہ حیرت انگیز طور پر زمین کے بارے میں یہ تمام عظیم دریافتیں 15ویں یا 18ویں صدی میں نہیں، بلکہ ان سب سے کئی 100 سال پہلے 11ویں صدی میں یعنی سن 1000 کے آس پاس ہی ہو چکی تھیں۔ ہے نا کمال کی بات؟ اور یہاں انٹری ہوتی ہے مشہور زمانہ پولیمیتھ ابن سینا کی، جنہیں مغربی دنیا ایویسینا کے نام سے جانتی ہے۔ 980 عیسوی میں موجودہ ازبیکستان کے قریب پیدا ہونے والے اس عظیم سائنسدان کو ہم سب طب اور فلسفے کے بانی کے طور پر تو اچھی طرح جانتے ہی ہیں، لیکن ان کی شخصیت میں ارضیات کا ایک بہت بڑا راز بھی چھپا ہوا تھا۔ دراصل ان کا کام صرف طب تک محدود نہیں تھا۔ ان کی مشہور انسائکلوپیڈیا کتاب الشفا کا دوسرا حصہ ذرا دیکھیے۔ اس کا 5واں سیکشن جو معدنیات اور موسمیات پر ہے، اس میں پہاڑوں اور زمین کے بننے کے بارے میں ایسی زبردست معلومات درج ہیں جو باقاعدہ جیولوجی کے ایک سائنس بننے سے صدیوں پہلے لکھی گئی تھیں۔ زمین کے اس پورے پیچیدہ نظام کو سمجھنے کے لیے انہوں نے ایک کمال کا بڑا ہی لاجیکل طریقہ اپنایا۔ اسے 3 حصوں میں بانٹ دیا۔ پہلا حصہ پتھر کیسے بنتے ہیں، دوسرا بڑی بڑی چٹانوں کی تہیں کیسے وجود میں آتی ہیں، اور تیسرا یہ بلند و بالا پہاڑ کیسے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں پہلے مرحلے سے، یعنی پتھروں کی بناوٹ۔ ذرا 11ویں صدی کی اس سائنس پر غور کریں۔ ان کے اپنے الفاظ کچھ یوں ہیں: جانداروں اور پودوں کا پتھر بن جانا کسی طاقتور معدنی اور پتھرانے والی خاصیت کا نتیجہ ہے۔ مطلب انہوں نے اس وقت ہی اتنی باریکی سے نوٹ کر لیا تھا کہ جانداروں کے اجسام کیسے پتھروں کے اندر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ آج کی سائنس میں فاسلز کی بالکل پرفیکٹ تعریف ہے۔ لیونارڈو ڈاونچی کی نوٹ بکس میں ان کے خاکے بننے سے صدیوں پہلے ابن سینا یہ بات واضح کر چکے تھے کہ پودے اور جانور کس طرح پتھر بننے کے عمل سے گزر کر لمبے عرصے کے لیے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اب باری آتی ہے دوسرے مرحلے کی، یعنی چٹانوں کی وہ تہیں جو بھاری مقدار میں بنتی ہیں۔ یہاں انہوں نے ایک ایسی بات لکھی جو اس وقت کے حساب سے کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ لکھا کہ یہ قابل رہائش دنیا کسی دور میں ناقابل رہائش تھی اور در حقیقت سمندر کے نیچے ڈوبی بھی تھی۔ ذرا تصور کریں، یہ جان لینا کتنی بڑی بات تھی کہ آج جہاں ہم کھڑے ہیں کسی زمانے میں یہ جگہ سمندر کا فرش تھا۔ اسے ہم آج جیولوجی کی زبان میں ڈیپ ٹائم کہتے ہیں۔ ابن سینا اس بات کو اچھی طرح سمجھ چکے تھے کہ زمین کی عمر انسانوں کی لکھی ہوئی تاریخ سے کہیں زیادہ لمبی ہے۔ زمین ایک بالکل مختلف اور طویل ٹائم سکیل پر کام کرتی ہے۔ ان کا ایک اور مشاہدہ ملاحظہ کریں۔ انہوں نے لکھا، ایک تہ پہلے بنی، پھر کسی دوسرے دور میں ایک اور تہ وجود میں آئی اور پہلی تہ پر جمع ہو گئی۔ یہ بالکل پرفیکٹ مشاہدہ تھا کہ کیسے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چٹانوں کی تہیں ایک کے اوپر ایک سٹیک ہوتی جاتی ہیں۔ اور یہ تو ہو بہو وہی اصول ہے جسے 600 سال بعد 17ویں صدی میں نیکولس سٹینو نے لا آف سپر پوزیشن کا نام دیا، یعنی نیچے کی تہ پرانی اور اوپر کی تہ نئی۔ اور یہ زبردست حقیقت ابن سینا صدیوں پہلے ہی دریافت کر چکے تھے۔ اور اب تیسرا اور آخری مرحلہ، بلندیوں اور عظیم پہاڑ۔ ابن سینا نے بڑی خوبصورتی سے
ان قدرتی طاقتوں کو 2 حصوں میں بانٹا۔ ایک طرف بنیادی وجہ بتائی، یعنی شدید زلزلے جو زمین کو نیچے سے اوپر کی طرف دھکیلتے ہیں، اور دوسری طرف حادثاتی وجہ، یعنی تیز ہوائیں اور سیلاب جو اسی زمین کو کاٹ کر گہری وادیاں بنا دیتے ہیں۔ اپ لفٹ اور ایروژن کا یہ کتنا شاندار اور جدید تصور ہے۔ ان تبدیلیوں کی رفتار کے حوالے سے ان کے الفاظ پر غور کریں۔ تاہم یہ عمل شروع ہوا اور صرف کئی صدیوں کے طویل عرصے میں جا کر مکمل ہوا، یعنی وہ بخوبی جانتے تھے کہ یہ ارضیاتی تبدیلیاں راتوں رات نہیں ہوتیں، بلکہ یہ ایک نہ رکنے والا سست عمل ہے۔ اور بالکل اسی کانسیپٹ کو ہم آج یونیفارمیٹیرینزم کہتے ہیں۔ عام طور پر کتابیں بتاتی ہیں کہ یہ نظریہ 18ویں صدی میں جیمز ہٹن نے دیا تھا، لیکن جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہ بنیادی اور انقلابی تصور تو 11ویں صدی کی تحریروں میں بالکل صاف اور واضح موجود تھا۔ تو پھر اس سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تاریخ کو نئے سرے سے لکھنے کا وقت۔ یہ ساری معلومات بہترین انداز میں ایک بہت بڑا پیراڈائم شفٹ ہمارے سامنے لاتی ہیں۔ فاسلز ہوں، سپرپوزیشن کا قانون ہو یا یونیفارمیٹیرینزم، یہ تینوں تصورات جن کا سارا کریڈٹ یورپین سائنسدانوں کو ملتا ہے، دراصل ابن سینا نے ان سب پر صدیوں پہلے ہی تفصیلی اور حیران کن روشنی ڈال دی تھی۔ خوشائند بات یہ ہے کہ فاؤنڈیشن فار سائنس، ٹیکنالوجی اینڈ سویلائزیشن جیسے عالمی ادارے آج ان قدیم خدمات کو باقاعدہ تسلیم کر رہے ہیں۔ یہ تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ قدیم فلسفے اور آج کی جدید ارضیات کے درمیان کوئی خلا نہیں، بلکہ علم کا ایک بہت مضبوط پل موجود ہے۔ آخر میں یہ چیز ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ کیا پتہ ایسی کتنی ہی اور ماڈرن سائنسی دریافتیں ہوں گی جو آج بھی کسی پرانی نہ ترجمہ شدہ لائبریری کی کسی کتاب میں خاموشی سے ہماری منتظر ہوں گی۔ تاریخ کی ان تہوں کو کھوجتے رہنا چاہیے، کیونکہ معلوم نہیں اگلا بڑا سائنسی پلاٹ ٹوسٹ کہاں چھپا ہو۔ اس معلوماتی سفر کا حصہ بننے کے لیے بہت شکریہ۔